على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 جنوری بروز ہفتہ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے پیار کتنا ہے، کتنا پیار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے۔ اس پر حدیث سنیے، بخاری مسلم میں آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثلی کا مثلی رجل استوقد نارا، فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے لوگوں کے نفع کے لیے آگ جلائی، آگ کو روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حولها، اس آگ سے اس کا ارد گرد سارا روشن ہو گیا۔ جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فرمایا جب وہ آگ روشن ہوئی تو اس نے ارد گرد روشنی پہنچائی، تو جو جانور تھے یعنی یہ جو پروانے وغیرہ، یہ اس روشنی کے عشق کی وجہ سے اس آگ پر گرتے ہیں، اور آگ روشن ہوتے ہی وہ گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا فجعل یحجزہن وبغلبنہ فیتقحمن فیہا، فرمایا کہ وہ پروانے اس آگ میں گرتے ہیں، تو فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جہنم کی آگ روشن ہو چکی ہے اور تم اس میں گرنا چاہتے ہو، مگر فانا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر، پنجابی کہتے ہیں نا جفے مار مار کے جہنم دی آگ تو بچا رہے ہیں وہاں، تو تواڈے لکو پھڑ پھڑ کے تانوں کھچ کھچ کے جہنم دی آگ تو بچا رہے ہیں۔ تو فرمایا میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، مگر تم اس میں گر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب یہ پیار ہے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جبکہ آپ کی شان یہ نہیں ہے، آپ کا مرتبہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کمروں سے پکڑے، مرتبہ اور مقام تو خدا کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، مرتبہ تو خدا کے بعد سب سے، اور شان کا عالم یہ ہے فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ، کہ پورا قرآن سرکار کی شان بن کے آیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بھائی الحمد سے لے کر والناس تک کتنے رکوع ہیں، قرآن میں 114 سورتیں ہیں، قرآن میں 14 سجدے ہیں، اور قرآن میں کتنے حروف ہیں، وہ سارے میرے نبی کی سیرت کے پروف ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال ہے وہ قرآن میں قال ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر شان مقدس کو بیان کرنا ہو نا جی، تو پھر اس کے لیے عشق ابو بکر صدیق والا چاہیے، اور علم جبریل امین والا چاہیے، اور اس میں مضمون کتنا چاہیے کہ 23 سال میں قرآن مکمل ہوا ہے، تو گویا 23 سال تک اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ ہم چند گھڑیوں میں اس کا ذکر کر سکتے۔ قرآن کی ایک صفت ہے کہ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، کہ قرآن کے علوم، معارف، عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اسی طرح حضور کی سیرت کے چرچے بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب قرآن میں پستی کوئی نہیں، بولیے قرآن میں پستی کوئی نہیں، بلندی ہی بلندی ہے۔ اور ادھر دیکھ لے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کی شان میں بھی بلندی ہی بلندی ہے۔ قرآن میں فنا کوئی نہیں، سرکار کی شان میں فنا کوئی نہیں۔ قرآن میں بقا ہے،
سرکار کی شان میں بھی بقا ہے۔ قرآن اگر لازوال ہے تو مانیے کہ سرکار دو جہاں کی عظمت بھی لازوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں میرا ایک عظیم الشان رسول تشریف لائے ہیں۔ یہ رسول ان کی تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ آئے تو سارے رسول ہیں، اس طرح کوئی نہیں آیا۔ اور دوسری ہے کہ من انفسکم، یہ تم میں سے آئے ہیں، جنوں میں سے نہیں آئے، اور بولیے فرشتوں میں سے نہیں آئے، یہ انسانوں میں ہے، من انفسکم۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس پڑھیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں کمال کر دیا نا، وہ تو فرماتے ہیں کہ بھائی من انفسکم، فسکم بھی ہے اور من انفسکم بھی ہے۔ اب من انفسکم پڑھے تو کیا مطلب ہے کہ تم میں سے آئے ہیں پر تمہارے جیسے نہیں آئے۔ سبحان اللہ، اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ، تم میں سے تو آئے ہیں مگر تمہارے جیسے نہیں آئے، ہاں تم میں سب سے اعلیٰ ہے، تم جیسے نہیں ہیں۔ اب من انفسکم میں سے بعض مولویوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ہم جیسے ہیں معاذ اللہ، اور انہوں نے یہ گردانیں بنائی کہ ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، ان کے بچے بھی ہمارے بچوں جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے بچے تو دودھ پی رہے ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی 4 مقدس بیٹیاں جن کی پاکیزگی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، سبحان اللہ، ان کی بیویاں پوری امت کی ماں ہیں، ازواجہ امہاتہم، لہذا کوئی چیز ہماری ان جیسی نہیں۔ اور پھر سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کی مٹی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جنت سے لی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر اور عمر کی مٹی بھی اللہ نے جنت سے لی ہے۔ سبحان اللہ، تو جنت میں نیند کوئی نہیں، بولو جنت میں نیند ہے کوئی نہیں، جنتی سوئیں گے تو اپنے مزے کے لیے سوئیں گے، وگرنہ وہاں نیند ہے نہیں، تو سرکار میں نیند کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اور جو آپ سوئے ہیں امت کے نمونے کے لیے، ورنہ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے حجرے میں ساری رات سو کے صبح نماز پڑھائی ہے، وضو نہیں فرمایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وضو نہیں فرمایا؟ فرمایا عائشہ میرا سونا اور ہے، امت کا سونا اور ہے۔ سبحان اللہ، جس محبوب کے پسینے سے خوشبو آتی ہو ان کو مسواک کی ضرورت تو کوئی نہیں نا، کی ہے کہ امت کو نصیب ہو جائے، بولیے امت کو نصیب ہے، مگر نہ جہاں سرکار نے دست مبارک رکھا ہے وہاں تو دودھ کی نہریں چل پڑی ہیں، اور اگر مقام حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا ہے، آپ نے اپنی انگشت شہادت پانی میں رکھی ہے، اللہ نے پانی سے انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے ہیں، اور بچپن میں جدھر جدھر انگلی کا اشارہ جا رہا ہے ادھر ادھر چاند بھی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہماری ایسی حیثیت ہے، آپ نے اگر 14 آدمیوں کی ہڈیاں میں لعاب ڈالا ہے تو 1400 کا سالن بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، 14 آدمیوں کے آٹے میں اگر آپ نے لعاب دہن ڈالا ہے تو وہ 1400 کی روٹیاں بن گئی ہیں۔ یہ حضرت جابر کے گھر ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا بھئی روٹیاں کھاؤ اور وہ جو ٹکڑے ہیں وہ جمع کرو، اور بوٹیاں کھاؤ اور ہڈیاں جمع کرو۔ تو مالک بن سنان کہتے ہیں کہ سرکار نے وہ ہڈیوں پر ہاتھ اٹھائے اور یوں کیا تو ہڈیوں سے لیلا بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو تھوڑی خیر سبحان اللہ تے ہوڑی ہے، سبحان اللہ، تو اگر نہ لیلے کھڑے ہوتے تو سبحان اللہ اچھی بن دی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں جی، ہڈیوں سے لیلا کھڑا ہو گیا، اور وہ جو روٹیوں کے ٹکڑے تھے نا اس پر آپ نے دعا فرمایا تو وہ اللہ نے دوبارہ آٹا بنا دیا، سبحان اللہ، اور ایک روایت میں وہ ساری روٹیاں دوبارہ بن گئی۔ فرمایا جابر اپنا لیلا لے لو اور یہ اپنا آٹا بھی لے لو، اللہ نے ہمیں کھلا بھی دیا ہے پلا بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم جیسے نہیں ہیں، بولو بھائی ہم جیسے نہیں۔ اور سیدھی بات ہے، کوئی ناراض نہ ہو، پھر آپ کہتے ہیں مولوی صاحب سخت باتیں کرتا ہے، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ مسلمان نہیں، اور جو اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھے بولو وہ بھی مسلمان نہیں، یہ دونوں کافر ہو گئے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں کمال کی، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا انفسکم نسبا وسحرا وحسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح۔ آپ نے فرمایا کہ میں با اعتبار خاندان کے اعتبار سے
حسب اور نسب کے اعتبار سے تم سب سے بہتر بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. اور میرے جو اباؤ ہے نا، اباؤ اجداد، حضرت آدم سے لے کے ابا عبداللہ تک کوئی بھی زنا سے نہیں آیا، سارے نکاح سے آئے ہیں. سبحان اللہ. ہاں، یہ جو شجرہ نسب محفوظ ہے یہ سرکار کی خاطر رکھا گیا ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جعفر شاہ حبشہ کے سامنے، حضرت جعفر بن ابی طالب نے، اور شاہ کسرا کے سامنے حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی نے اس بات کی وضاحت کی. وہ سنیں کہ ان اللہ بعث فینا رسولا، ہم میں اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے. سبحان اللہ. منا نعرف، ہم اس کو جانتے ہیں. بولیے 40 سال گزارے ہیں نا، ہم ان کو جانتے ہیں. منا نعرف نسبہ، ہم اس کا نسب بھی جانتے ہیں، وصفتہ، اور ان کی صفتیں بھی جانتے ہیں، ومدخلہ ومخرجہ، آنا بھی جانتے ہیں، جانا بھی جانتے ہیں، وصدقہ، اور وہ امانتہ، ان کی سچائی بھی جانتے ہیں، ان کی امانت پہلے سے جانتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا کوئی چیز ان کی ہم سے چھپی نہیں ہے. عزیز علیہ ما عنتم، کہو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم مشقت میں پڑو تو نبی برداشت نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے، امت مشقت میں پڑے تو حضور برداشت نہیں کرتا. وہ تو لائے تھے 50 نمازیں. بولیے کتنی؟ 50. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی طاقت ہے، وہ کبھی بھی 50 نہیں پڑے گی، آپ کم کروائیں. اب آپ مجھے بتائیں، وہ جو سرکار نے 9 بار آنا جانا فرمایا، وہ اپنے لیے تھا یا امت کے لیے تھا؟ امت کے لیے. اور پھر کمال کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 پڑے گی، ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اور یہ جماعت کے بغیر نہیں ہے. بولو بھائی، جماعت کے بغیر نہیں ہے. تو عزیز علیہ ما عنتم، آپ نے روزے تو بہت رکھے مگر امت کو فرض روزے عطا فرمائے. ہاں، ذرا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک چور کا چوری پکڑی گئی، صحابہ نے پکڑا اور اس کو لے آئے. وہ چوری ثابت ہو گئی، ہاتھ اس کا کاٹنے کا حکم دیا. اس کا کٹا ہاتھ دیکھ کے حضور رو رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ سانس پہ سانس چڑھ گیا. اور وہ جو پکڑ کے لائے تھے اس کو فرمایا اب تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اگر تو نے دیکھا تھا تو پردہ ڈال دیتا، مجھ تک لاتا ہی نہ، مجھ تک. اس نے کہا جی وہ آپ معاف فرما دیتے. فرمایا شریعت تو اللہ کا حکم ہے، میں شریعت تو مٹا نہیں سکتا، پر اگر تم مجھ تک نہ لاتے تو یہ سزا اس کو نافذ نہ ہوتی. تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ایسی بات بتاؤں انشاءاللہ، امید ہے کہ میرے اور آپ کے حوصلے بڑے ہو جائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. مکہ والوں نے آپ کو مجبور کیا ہجرت پہ اور آپ چلے گئے، پیچھے ان پر قحط آ گیا مکہ والوں پہ، اور ان کا نمائندہ آیا ابو سفیان. وہ کہنے لگا بھتیجے ادھر تو بڑا قحط آ گیا ہے، تو مدینہ سے میرے نبی نے غلہ اکٹھا کر کے مکے والوں کے لیے بھیجا. سبحان اللہ. ہوئے ہوئے. جب وہ پہنچا تو انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی، ہم نے یہاں ان کو شاب ابی طالب میں قید اور بھوکا رکھا اور نکال دیا، اور وہ ہمیں لنگر عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. حریص علیکم، کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا نبی اپنی امت کے لیے بڑا حریص ہے، لالچ ہے، حریص ہے، حرص ہے. اور حرص کیا ہے؟ کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے. سبحان اللہ. میرا کوئی امتی بھی جہنم میں. قرآن کی آیت اتری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے محبوب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. مولا علی کی روایت ہے، حضرت علی پاک کی. حضرت علی پاک کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم،
میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے. سبحان اللہ. تو امت کے لیے آپ کو حرص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سبحان اللہ. بھائی وہ حریص ہی کافی نہیں تھے، وہ حریص ہی کافی تھے نا، پر دو صفتیں اور آ گئی، رؤوف رحیم. رؤوف بھی ہے اور بولیے رحیم بھی. رؤوف کا مطلب بڑے شفیق، باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ. اور رحیم کا مطلب اپنی رحمتوں کے دریا بہانے والے. سبحان اللہ. بولیے جی، اپنی رحمتوں کے دریا بہانے. دریا بہانے والے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنی امت کے حق میں کہنے لگے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے میری امت کو تو تیرے بندے ہیں. وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو بڑا زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ نے کہا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں ربنا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے اللہ بہت سے یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن چکے ہیں، بس ان لوگوں میں سے جنہوں نے میری اطاعت کی، قبول کی، وہ میرے تابع دار ہیں، اور جنہوں نے میرا کہنا نہ مانا ان کا معاملہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں، تو بخشنے والا مہربان ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پکڑ، تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو تیری مرضی. مگر اس کے بعد کیا ہے، فرفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ. فقال، اور آپ بولے اللہم امتی امتی و بکا. آپ ساری رات کہتے رہے امتی امتی، اور پھر آپ نے رونا شروع کر دیا. اور جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ اے جبریل پوچھ میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے رو رہا ہوں سبحان اللہ. کہ قیامت والے دن ان کا کیا بنے گا. تو سنیے جناب، مسلم اور بخاری کی روایت ہے، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک. اے میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو بھولیں گے نہیں، اور آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے. آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی. تب فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے. تو امت کو بھی جنت میں جانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کام تو وہ کرے نا جن کے وجہ سے ہم حضور کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل تو ہو سکے. اور انشاءاللہ جو نظر رحمت میں آ گیا اس کا بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.